ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. حاضرین و سامعین، مکالمات و خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تا کربلا سیریز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اب تک امام علی مقام کی بہت سی منازل پر آپ کے مکاتبے، مکالمے اور گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ آہستہ آہستہ کربلا سے نزدیک ہو رہا ہے اور امام اب اپنی آخری منزلوں میں ایک منزل بنام قصر بنی مقاتل میں پہنچ چکے ہیں. قصر بنی مقاتل میں چند مکالمے آپ کے چند افراد سے ہوتے ہیں. وہ آج آپ ملاحظہ فرمائیں، جن میں ایک اہم مکالمہ عبید اللہ ابن حر جعفی یا جعفی سے ہے. عبداللہ بن حر وہ شخص ہے کہ جس کو امام نے اپنی نصرت اور حق کی اتباع کرتے ہوئے جامع شہادت کی طرف آواز دی، لیکن اس نے امام کی آواز پہ لبیک نہ کہتے ہوئے سیاست اور مصلحت کے تحت اپنی جان کو بچانا بہتر سمجھا اور کربلا واقع ہو گئی، کہ جس کے بعد اس کو زندگی بھر افسوس رہا کہ کاش اس نے امام کا ساتھ دیا ہوتا. لہٰذا آج کی جو گفتگو ہیں وہ قصر بنی مقاتل میں اور امام کے کربلا سے نزدیک یعنی نینوا میں پہنچنے تک جو مکالمے ہوئے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں عبید اللہ ابن حر جعفی کون ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تمام مکالمے بھی آپ حضرات سماعت کریں گے. عبید اللہ ابن حر جعفی سے حضرت امام حسین نے قصر بنی مقاتل کے مقام پر ملاقات کی اور اسے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی، لیکن اس نے اسے قبول نہیں کیا. واقعہ کربلا کے بعد مختار ثقفی کے ساتھ مل گیا، لیکن پھر ان سے جدا ہو کر مصعب بن زبیر کے پاس چلا گیا، لیکن اس نے اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے زندانی یعنی قید میں ڈال دیا. آخر کار اسیری کے خوف سے فرات میں ڈوب کر خودکشی کر لی. خلافت علوی میں اگر اس کا کردار اور اس کی سیرت کو دیکھنا ہے تو مولا کائنات کے دور خلافت میں وہ ایک شجاع شخص تھا. عثمان بن عفان کے حمایتیوں میں سے تھا. عثمان کے قتل کے بعد معاویہ سے مل گیا اور جنگ صفین میں شریک ہوا. امام علی کی شہادت کے بعد کوفے میں مقیم رہا. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو یہ کوفے سے نکل آیا تاکہ امام سے اس کا سامنا نہ ہو، لیکن کربلا کے نزدیک اس کا سامنا حضرت امام حسین سے ہوا. تاریخ میں منقول ہے کہ قصر بنی مقاتل کے مقام پر اور ایک روایت کی بنا پر کربلا سے کچھ فاصلے پر قطانیہ کے مقام پر اپنا خیمہ نصب کیا. امام حسین جب وہاں پہنچے تو امام نے اس خیمے کے متعلق استفسار کیا تو جواب دیا گیا کہ عبید اللہ بن حر جعفی کا خیمہ ہے. اکثر نے حجاج بن مسروق جعفی کا نام لکھا ہے کہ امام نے اسے اس کے پاس بھیجا اور اپنی دعوت کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں اسی ڈر سے کوفے سے نکل آیا کہ امام حسین کوفے میں آئیں اور میں ان کی حمایت نہ کر سکوں. قاصد نے اس کا جواب امام کو دیا. امام خود اس کے خیمے میں تشریف لے گئے اور کہا تم نے اس سے پہلے بہت خطائیں کی ہیں، خدا ان کا مواخذہ کرے گا. کیا تو نہیں چاہتا کہ تم اس کی جانب پلٹ آؤ اور میری مدد کرو تاکہ قیامت کے روز میرے جد تمہارے شفیع بنے؟ اس نے کہا یبن رسول اللہ، اگر آپ کے ساتھ آؤں تو میں قتل ہو جاؤں گا اور میں ابھی اس موت پر راضی نہیں ہوں، لیکن میرا یہ گھوڑا لے لیجئے. اور یہ ایسا گھوڑا ہے کہ ابھی تک جس چیز کے حصول کے لیے اس گھوڑے پر گیا ہوں ہمیشہ کامیاب رہا. امام نے اسے جواب دیا نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے اس گھوڑے کی ہی ضرورت ہے. اور پھر سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کی وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا. نیز فرمایا لیکن یہاں سے دور چلے جاؤ، مبادا کسی نے ہمارے استغاثے کی آواز پر لبیک نہ کہی تو خدا اسے جہنم میں ڈالے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا. امام اس کے بعد اپنے خیمے میں واپس آ گئے.
کربلا کے بعد اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اس کی زندگی کو تو یہ اپنے کیے کے اوپر نہایت شرمندہ ہوا اور ہمیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتا۔ وہ اپنی حسرت اور ملامت کو شعر میں بیان کرتا تھا کہ آہ حسرت ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں، سینے اور گردن کے درمیان ابھی تک خون گردش میں ہے۔ حضرت امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 66 ہجری میں قیام مختار کے موقع پر اس نے مختار ثقفی کا ساتھ دیا اور ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ مل کر ابن زیاد سے جنگ کے لیے گیا۔ ابراہیم اپنی فوج میں اس کے وجود سے خوف زدہ تھے۔ اس نے محرمانہ مختار سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ عبید اللہ جنگ میں مجھے تنہا نہ چھوڑ دیں۔ مختار نے جواب میں کہا، اس کے ساتھ نیکی کرو اور اسے دولت سے نوازو، وہ ایک دنیا پرست شخص ہے۔ ابراہیم اس کے ساتھ تکریت گئے اور اس علاقے کے شعبہ مالیات کی ذمہ داری اس کے حوالے کی۔ مالیات لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد ابراہیم بن مالک اشتر کے لیے 5000 دینار بھیجے، لیکن اس نے ناراض ہو کر ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم خود تو نے زیادہ لیے ہیں۔ ابراہیم قسم اٹھا کر کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اس سے راضی نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے مختار ثقفی کے خلاف خروج کیا، اس سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، کوفے کے اطراف میں غارت گری کی اور مختار کے عمال کو قتل کر دیا اور ان کے اموال کو چھین لیا۔ مختار کی مخالفت میں مصعب بن زبیر کے پاس چلا گیا۔ مختار نے ایک گروہ کو اس کے گھر بھیجا جس نے اس کے گھر کو توڑ دیا۔ مصعب بن زبیر نے جب مختار سے جنگ کی تو مصعب کا ساتھ دیا، لیکن مصعب اس سے ڈر گیا اور اس نے اسے زندان میں ڈالا۔ کچھ مدت کے بعد چند لوگوں کے توسط سے آزاد ہوا۔ اس نے فوج جمع کرنا شروع کی تو 300 کے قریب جنگجو اکٹھا کیے۔ تکریت کے بعد کوفے پر حملہ آور ہوا اور اس نے مصعب بن زبیر کے لیے کام مشکل کر دیا۔ عبید اللہ کے کچھ سپاہیوں نے اس کا ساتھ دیا، چھوڑ دیا تو اسیری کے خوف سے 68 ہجری قمری میں خودکشی کرتے ہوئے اپنے آپ کو فرات میں غرق کر لیا۔ یہ پوری داستان صرف اس لیے سنائی گئی کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو بغیر کسی واسطے کہ خود امام معصوم اپنی مدد کے لیے بلا رہا تھا اور اس کو جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے امام کی آواز استغاثہ پر لبیک نہ کہتے ہوئے اپنی جان کے تحفظ کو ترجیح دی اور بالآخر دنیا اور آخرت میں ابد کے لیے لعنت اللہ بنا کہ دنیا میں خودکشی کر کے مایوس ہو گیا خداوند عالم کی رحمتوں سے کہ جس کی سزا صرف اور صرف آگ ہے۔ لہٰذا عزیزو، مجالس، محافل، خطبے، نوحے، مرثیے پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے کردار کو بھی ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے کردار میں خدا نہ کرے کہیں ایسی کوئی کجی یا خامی تو موجود نہیں ہے کہ امام وقت ہم کو آواز دیتا رہے اور ہم دوسری ترجیحات کے اوپر امام کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ محرم الحرام میں ہمارے ذریعے کی گئی عبادات کو قبول فرمائے اور امام کا سچا مطیع و فرما بردار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنی دعائے خیر میں کہ اسلام کے تمام افراد کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ امام علی مقام کے وقت آخر تک تمام مکالمے اسی طرح سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیے جاتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سماعت فرمائیں امام کے قصر بنی مقاتل پر کیے ہوئے مکالمے۔ عبید اللہ ابن حر جعفی کے ساتھ گفتگو۔ حسین ابن علی علیہ السلام بنی مقاتل نامی مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ کو مطلع کیا گیا کہ عبید اللہ ابن حر جعفی بھی اسی مقام پر قیام پذیر ہے۔ امام علیہ السلام نے عبید اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابن حر، تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ ان سب نے مل کر میری مدد اور نصرت کا عہد کیا ہے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے شہر میں آ جاؤں۔ میں آ گیا ہوں، لیکن اب میں انہیں ویسا نہیں پاتا جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ تم اپنی عمر میں بہت زیادہ گناہوں کے مرتکب رہے ہو اور تم سے بکثرت خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ توبہ کرو اور ان گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہو جاؤ؟ عبید اللہ نے پوچھا، میں کس طرح توبہ کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نبی کے نواسے کی مدد کر کے اور اس کے ہمراہ دشمنوں سے جنگ کر کے۔ عبید اللہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ جو کوئی آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا وہ ابدی سعادت اور فلاح پائے گا، لیکن میرا خیال ہے
کہ میری مدد سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ کوفے میں مجھے کوئی ایک ایسا شخص بھی نظر نہیں آیا ہے جو آپ کی مدد اور نصرت کا پختہ ارادہ رکھتا ہو۔ آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس کام سے معاف رکھیے، کیونکہ مجھے موت سے سخت خوف آتا ہے۔ البتہ میرا یہ معروف گھوڑا ملحقہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ ایسا گھوڑا ہے کہ آج تک جب بھی میں نے اس پر سوار ہو کر کسی کا تعاقب کیا ہے تو لازماً اسے جا پکڑا ہے، اور اگر میں اس گھوڑے پر سوار ہوں اور کسی دشمن نے میرا تعاقب کیا ہے تو وہ میرے قریب بھی نہیں پہنچ پایا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، جب تم ہماری راہ میں جان نثار کرنے سے گریزاں ہو تو ہمیں بھی نہ تمہاری کوئی ضرورت ہے اور نہ تمہارے گھوڑے کی، کیونکہ ہم کسی گمراہ شخص کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے۔ یہ کہنے کے بعد مزید ارشاد فرمایا، جس طرح تم نے مجھے نصیحت کی ہے میں بھی تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس جگہ سے جتنا دور جا سکتے ہو دور چلے جاؤ، تاکہ نہ ہماری صدائے استغاثہ تم تک پہنچے اور نہ ہماری جنگ کو دیکھ پاؤ، کیونکہ خدا کی قسم اگر کوئی ہماری صدائے استغاثہ کو سنے اور ہماری مدد کو نہ پہنچے تو خدا اسے آتش جہنم میں جگا دے گا۔ عبید اللہ ابن حر جعفی نے امام حسین علیہ السلام کی اس نصیحت آمیز گفتگو سے کوئی اثر نہ لیا۔ امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل نہیں ہوا، لیکن عمر بھر اس پر اپنی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتا رہا، اور اس عظیم سعادت سے محروم رہ جانے پر کف افسوس ملتا رہا، اور خود کو سرزنش اور ملامت کرتے ہوئے جو اشعار پڑھتا تھا اس سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہتا تھا، آہ جب تک زندہ ہوں یہ حسرت اور افسوس میرے دل اور سینے میں موجود رہے گا کہ اس نے مجھے بے قرار کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت یاد کرتا ہوں کہ حسین نے دشمنوں اور ظالموں کے مقابلے کے لیے مجھ جیسے شخص سے مدد چاہی، جب حسین چاہتے تھے کہ گمراہوں اور منافقوں کے خلاف میں ان کی مدد کروں، کاش اگر میں اس دن اپنی جان کے ذریعے ان کی مدد اور نصرت کرتا تو قیامت میں عظیم درجات پا لیتا۔ عمرو بن قیس اور اس کے چچزاد بھائی کے جواب میں، بنی مقاتل ہی کے مقام پر عمرو بن قیس مشرقی اپنے چچزاد بھائی کے ہمراہ حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا ہماری مدد اور نصرت کے لیے آئے ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا، نہیں، کیونکہ ایک تو ہم کثیر العیال ہیں اور دوسرے یہ کہ ہمارے پاس لوگوں کے مال تجارت ہیں۔ ہمیں آپ کے انجام کا علم نہیں اور ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ لوگوں کا مال و دولت ہمارے ہاتھوں تلف و برباد ہو جائے۔ اس موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اس علاقے سے دور چلے جاؤ تاکہ ہماری صدائے استغاثہ تم تک نہ پہنچ سکے اور نہ تم ہمیں دیکھ پاؤ، کیونکہ جو کوئی ہماری صدائے استغاثہ کو سنے یا ہمیں دیکھے لیکن ہماری پکار کا مثبت جواب نہ دے پائے یا ہماری مدد کے لیے نہ آئے تو خدا اسے منہ کے بل انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ آتش جہنم میں پھینکے گا۔ کربلا کے نزدیک حضرت امام حسین علیہ السلام قصر بنی مقاتل کے مقام پر منزل کیے ہوئے تھے۔ رات کے آخری پہر امام علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا کہ مشکیزوں کو پانی سے بھر کر اگلی منزل تک سفر شروع کریں۔ قافلے کا سفر جاری تھا کہ ناگہاں امام علیہ السلام کی آواز سنائی دی۔ آپ مسلسل کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین دہرا رہے تھے۔ امام علیہ السلام کے دلیر اور شجاع فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کلمہ استرجاع پڑھنے کا سبب دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، میں گھوڑے کی زین پر سر رکھے تھا، اسی اثنا میں مجھ پر ہلکی سی نیند طاری ہو گئی۔ اس حال میں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا
جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے سفر پر گامزن ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے اور یہ ہماری موت کی خبر دے رہا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا، خدا برا وقت نہ لائے، لیکن کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے انہیں دعا دی اور یوں فرمایا، خدا تمہیں بہترین جزا دے جو بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے ملتی ہے۔ کربلا پہنچنے کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اور لشکر حر ایک دوسرے کے متوازی چلتے ہوئے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ نینوا کے مقام پر پہنچے۔ یہاں ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ایک مسلح شخص ان کے نزدیک آیا۔ یہ شخص ابن زیاد کا قاصد تھا۔ اس کی طرف سے حر کے نام ایک خط لے کر آیا تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، یہ خط پاتے ہی حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں ایک ایسے بیابان میں اترنے پر مجبور کر دو جہاں نہ پانی ہو اور نہ کوئی پناہ گاہ۔ حر نے یہ خط امام علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا اور انہیں اپنی اس نئی ذمہ داری سے مطلع کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں نینوا، غازریات یا شفیہ میں اتر کر قیام کرنے دو۔ حر نے کہا، میں آپ کی اس تجویز کو قبول کرنے سے عاجز ہوں، کیونکہ اب میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ قاصد ابن زیاد کا جاسوس بھی ہے اور میری تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دوران زہیر ابن قین نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ ہمارے لیے اس مختصر سے لشکر سے جنگ کرنا ان کے پیچھے آنے والے کثیر افراد سے جنگ کرنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، کیونکہ خدا کی قسم کچھ ہی دیر بعد بہت سے لشکر ان کی مدد کو آ پہنچیں گے اور پھر ان سب کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام نے زہیر کے اس مشورے کے جواب میں فرمایا، میں کبھی ان کے ساتھ جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے حر سے مخاطب ہو کے فرمایا، بہتر ہے کہ کچھ اور آگے بڑھ کر ٹھہرنے کے لیے کسی زیادہ مناسب جگہ کا انتخاب کریں۔ حر نے امام علیہ السلام کی تجویز سے اتفاق کیا اور دونوں قافلے آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر حر کے لشکر نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جگہ فرات سے نزدیک ہے اور پڑاؤ کے لیے مناسب ہے، امام کو مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ امام علیہ السلام نے یہاں اترنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اس جگہ کا نام دریافت کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو تف کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ عرض کیا گیا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کربلا کا نام سنتے ہی فرمایا، بار الہا، رنج و غم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا، یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، خدا کی قسم یہی ہماری قبروں کا مقام ہے، خدا کی قسم ہم یہیں سے قیامت کے دن زندہ کیے اور اٹھائے جائیں گے۔ میرے جد امجد نے اسی کا وعدہ کیا تھا اور ان کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ کشته دور از وطن، دور از وطن، وای دور از وطن، وای